دی ہے. آج جس طرف ہم آپ کی سب کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ 2 دن سے جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی رہنما ہے جو اپنے پارٹی پہ قابض ہے انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کی کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے, یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا, لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے. آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے. ہمارا اصل چیئرمین, ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے. وہ چاہے جیل میں ہے چاہے باہر ہے وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں. میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا. ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے. الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا. اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے, ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے, اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے. ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا. یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ان کو ان کا پتہ ہے, اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے. سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے, بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے, اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا ہے پے در پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہے, باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں. ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے. ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں. یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے. سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کہ کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے. اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی, باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے. اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا
صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا ہے آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لیں ذرا اس کا ایک منٹ۔ عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سمجھا مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں۔ اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا، جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے۔ مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے، وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے۔ ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا، اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے۔ شرم کرو عمر عطا بندیال، شرم کرو۔ جج صاحبان حکومت سے بھرے بیٹھے ہیں، جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا، اس احتساب کا بھی احتساب ہو گئے۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نائن کیا ہے؟ ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائے۔ ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں، اور ہم سر رسی بند کر رہے ہیں۔ نواز شریف اس کو چیکنگ کر 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا۔ ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، وہ 3 آدمی سننے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کے پارٹی کا رکن ہو۔ موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے کیا حالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو، اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا